اب آپ اس مبارک سلسلے کا 16واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ کہا پہلا مسئلہ تو میرا حل ہو گیا، اب دوسرے مسئلے میں فکر مند تھا کہ دوسرا مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ تیری بیٹی کا شوہر وہ بنے گا جو عثمان سے بہتر ہو، مجھے تو عثمان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ خطبنی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا تو میری بیٹی حضور کی بیوی بن گئی، تو حضور کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہو۔ تو سیدنا عثمان اس لیے آپ کا لقب ہو گیا ذی النورین، بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ واللہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی نا تو میں ساری عثمان کو دیتا، لیکن اب میری لڑکی کوئی نہیں ہے، زوجوا عثمان، بھائی عثمان کی شادی کر دو، اب میری بیٹی تو ہے کوئی نہیں، اگر میری بیٹی ہوتی تو میں پھر بھی عثمان۔ تو سیدنا عثمان ذی النورین کو اس لیے لقب ملا ذی النورین، یعنی جس کے گھر میں 2 نور نظر ہیں انبیاء کی، 2 لخت جگر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان وہ لوگ ہیں سابقین فی الاسلام، جن کو اللہ نے والسابقون الاولون، تو حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا مقام سابقون میں ہے، اور حضرت عثمان اسلام لائے سیدنا صدیق کی دعوت پر، یعنی حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دینے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد آپ اسلام لے آئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی نہیں گئے تھے، اس سے پہلے عثمان اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا ہیں حکم بن العاص، ان کو جب پتہ لگا کہ عثمان مسلمان ہو گئے تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اسلم تھا سباؤ تھا، اچھا تم نے بھی دین چھوڑ دیا باپ دادے کا، مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا نعم مسلمان ہو گیا۔ فَرَبَطَهُ، تو اس نے رسی کے ساتھ حضرت عثمان کو گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے اسی طرح بندے رہو گے، نہ کھانا دوں گا نہ پانی دوں گا، اسی طرح مر جاؤ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چچا کیوں آزمائش کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر میری جان بھی نکل جائے وہ تو مجھے قبول ہے، لیکن اب میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب حکم ابن العاص نے آپ کی صلابت کو دیکھا کہ وہ تو بالکل پختہ ہیں، پکے ہیں، بالکل لچک آتی ہی نہیں، تو آخر وہ بھی گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ذی النورین اور سبقت اسلام اور اختبار اسلام میں آپ کا ثبات اور ہجرتین، ہجرت الی الحبشہ اور ہجرت الی المدینہ کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عثمان وہ ہیں جو کثیر الحیا، یعنی آپ پہ حیا کا بڑا غلبہ، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور بے تکلفی سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور چادر مبارک آپ کی یعنی نصف پنڈلی سے بھی کچھ اوپر ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں بے تکلف۔ اب دروازے پہ اذن مانگا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ نے کہا جی ابو بکر ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آج آنے دو۔ حضرت ابو بکر آ گئے، ان نے آگے سلام کیا تو حضور جیسے بیٹھے تھے اسی طرح لیٹے رہے، بے تکلفی سے جیسے لیٹے ہوئے تھے لیٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے اجازت دے دی۔ کیوں؟ گھر کتنے ہوتے تھے؟ بی بی عائشہ کا گھر کیا خیال ہے آپ کا؟ محل تھا، 10 ہاتھ کا ایک حجرہ تھا اور 7 ہاتھ اس کا سامنے صحن تھا، اس کے بعد دروازہ تھا اور دروازے پہ لکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، ٹاٹ پڑا ہوا، یعنی اندازہ کریں کہ یہ جو ہے حجرہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جب تشریف لائے تو حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ اس کے بعد استاذن عثمان کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا. تو اب تحیّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے چادر بھی ٹھیک فرما لی اور سیدھے ہو کے بیٹھے. پھر اجازت دی عثمان. حضرت عثمان آئے، بیٹھے رہے، باتیں کی، چلے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نے اتنا اہتمام نہیں کیا، ابو بکر کے لیے اہتمام نہیں کیا، عمر کے لیے اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو میں رہ نہ سکی اور میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ دخل ابی بکر، ابو بکر آیا تو آپ بیٹھے رہے، عمر آیا تو بیٹھے رہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ انہ لیستحیی منہ الملائکہ، عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے آسمان میں فرشتے بھی حیا کرتے، تو میں پھر عثمان سے کیسے حیا نہ کرتا. اور وہ اتنا کثیر الحیا ہے کہ اگر میں تکلف بے تکلفی بیٹھتا تو بیچارہ بیٹھ ہی نہ سکتا، اٹھ کے چلا جاتا، کیونکہ تباہ اللہ تبارک و تعالی نے نفیس بنائی ہوتی. حضور کے صحابہ کا تو خیر مقام ہی بہت بلند ہے. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی نفاست طبع کا بھی یہ عالم تھا کہ اگر مثلا کسی شاگرد نے، مرید نے، آپ نے پانی مانگا اور اس نے گلاس کو ایسے پکڑ لیا تو بس حضرت کو تکلیف شروع ہو جاتی، یا اس نے گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، سیدھا نہیں رکھا، تو بس حضرت کو اسی وقت سر درد ہو جاتا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کسی کی طباعت میں لطافت پیدا کرتے ہیں، نفاست پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو طبائع ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائے. ایک دفعہ ان کا ایک بڑا مشہور کتابوں میں تاریخ میں واقع ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی سرخ تھیں، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ سحر تھا، آپ رات جاگتے رہے، خیریت تو ہے حضرت؟ آپ کی آنکھیں نیند نہیں آئی، سرخ ہو رہی ہیں. فرمایا بھائی کوئی آدمی یہاں ایک لحاف بنا کے دے گیا تھا ہدیہ، ایک لحاف اوڑھنے کے لیے ہدیہ دے گیا تھا. وہ اللہ کے بندے نے سلائی جو کی نا وہ ٹیڑھی تھی، اس کی وجہ سے بس سر میں درد ہو گیا اور نیند نہیں آئی. بھائی سیدھی سلائی کیوں نہیں کی؟ تباہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو یعنی کوئی نفاست، لطافت، نزاکت دی ہوتی ہے ان کا انداز ہوتا. حضرت عثمان بھی اتنے کثیر الحیا تھے کہ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. اور اسی طرح حالانکہ حضور سب سے زیادہ حیا والے ہیں، بی بی فرماتی کہ اشد حیاء من العذراء فی خطرها، حضور تو اس کنواری بچی جو اپنے شادی والے دن اپنے اس میں حجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے شرمیلی، حضور تو اس سے بھی زیادہ شرم والے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے. آج کل تو خیر بیٹیاں کہاں، آج تو بیوٹی پارلر میں ہوتی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے شرمانے کی. وہ تو خود شوق سے مووی بناتی ہیں کہ پوز اچھا نہیں آیا ذرا پھر بناؤ، میں ذرا بن کے بیٹھتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو سچی بات اگر دیکھا جائے تو اب تو بس لاشیں ہیں چلتی پھرتی زمین پر، ورنہ وہ مقام کہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے یا اصحاب رسول کا ہے. تو یہ مقام بھی سیدنا عثمان کو ملا. اور سیدنا عثمان ان لوگوں میں ہیں من العشرۃ المبشرۃ بالجنہ، کہ ان 10 آدمیوں کو جن کو اللہ نے اپنے نبی سے جنت کے زبان سے جنت کی بشارت کی. ویسے تو صحابہ سب جنتی ہیں، یاد رکھو تمام اصحاب رسول جو ہیں وہ جنتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہم سب کے لیے جنت. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اس آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی ہو گیا، سب کے لیے جنت ہے. لیکن یہ مزید شرف ہوتا ہے، مزید شان ہوتا ہے کہ جن کی جنت کی بشارت خود محمد مصطفیٰ فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صحابی انصاری کے باغ میں تشریف فرما ہے اور حضور اس دن تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ کوئی آدمی میرے پاس نہ آئے جب تک کہ میں اذن نہ دوں، اجازت نہ دوں. انہوں نے کہا ٹھیک.
وہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو. تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے, کہا حضور سیدنا ابی بکر آئے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فاذن لہ فبشرہ بالجنت, جاؤ ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دو, آنے بھی دو, اجازت بھی دے دو, اور بتلا دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جنتی ہے, جنت کی خوشخبری دے. تھوڑی دیر گزری, فاستاذن عمر, حضرت عمر آئے, انہوں نے اذن مانگا. حضور نے فرمایا کہ اجازت بھی دے دو, بشرہ بالجنہ, ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو. اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری, صحابی کہتی ہیں جا عثمان, حضرت عثمان غنی آئے. حضور نے فرمایا بشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ, میرے عثمان کو جنت کی خوشخبری دے دو, لیکن ایک امتحان پڑے گا ان پر, ایک مصیبت آئے. اور صحابہ محدثین نے عجیب واقعہ لکھا ہے حدیث مبارک میں. وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے باغ میں تھے تو آپ کنویں پہ بیٹھے تھے, اور کنویں پہ حضور ایسے بیٹھے تھے, آدمی کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا ٹانگیں لٹکا کے, حضور کنویں کی مڈیر پہ بیٹھ گئے اور ٹانگیں مبارک کنویں کے اندر لٹکا لی. جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے, نیچے پانی ہوتا ہے, اوپر ہوا ہوتی ہے, تو ایک ٹھنڈک کا ماحول ہوتا ہے. حضور ایسے بیٹھ گیا بے تکلفی سے. حضرت صدیق آئے تو ساتھ بیٹھ گئے اسی طرح کہ بھئی اب اگر میں بن کے بیٹھوں گا تو حضور کو بھی پھر بن کے بیٹھنا ہوگا نا میرے لیے. تو اسی طرح جلدی جلدی انہوں نے بھی ٹانگیں لٹکا دی تاکہ حضور کو تکلیف نہ کرنی پڑے. حضرت عمر آئے تو بائیں بیٹھ گئے. اب جب حضرت عثمان آئے تو ادھر جگہ بچی نہیں تھی, حضرت عثمان سامنے بیٹھے. کنواں تھا نا گول, تو اس کنارے پہ تو درمیان میں سرکار آ گئے, دائیں صدیق آ گئے, بائیں عمر آ گئے. اب یہ کنارہ تو جگہ ہی نہیں رہی, تو حضرت عثمان سامنے اسی طرح بیٹھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو اس پہ محدثین نے, علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر و عمر تو حضور کے ساتھ روضے میں ایسے ہوں گے, لیکن عثمان سامنے دفن ہوں. ان کو تو روضے میں قرب ملانا جیسے حیات میں ملا, اسی طرح روضہ مبارک میں بھی مل گیا. حضرت عثمان جنت البقیع میں دفن. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں, یعنی من العشرۃ المبشرہ, ان 10 میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک پہ جنت کی بشارت دے دی. اور یاد رکھیں ایک تو یہ بشارت ہے جیسے 10 کو ملی, حضرت عثمان کو بھی ملی, اور ایک اس کے علاوہ بشارت. مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما, اور آج کل اس کا نام ہے بئر الجنہ. یہ مسجد قبلتین کی طرف اگر جائیں تو شمال میں وہ کنواں واقع ہے. تو یہ کنواں جو ہے ایک یہودی کی ملکیت تھا, اور وہ پانی بیچا کرتا تھا. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اور کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس کا پانی ٹھنڈا بھی ہو, میٹھا بھی ہو. اس بئر روما کا اس کا پانی بہت میٹھا بھی تھا, ٹھنڈا بھی تھا, اور بڑا اچھا پانی. اور وہ پانی ڈول کے حساب سے بیچتا تھا, اور اس زمانے میں غریب مسلمانوں کا خریدنا جو ہے بڑا مشکل. تو عام غریب مسلمان جو ہے وہ کھارا پانی جو بھی ہوتا بیچارے پی لیتے, اور جن کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تو بئر روما سے جا کے پینے کے لیے خرید لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دن آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا جس کو اللہ توفیق دے اور بئر روما جو ہے وہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ دار. حضرت عثمان کو پتہ لگا. حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے, بھی کنواں بیچتے, وہ یہودی تھا, اس کو پتہ تھا یہ وقت سے فائدہ اٹھانے والی قوم ہے. یہودیت جو ہے, صہیونیت جو ہے, یہ بڑی یعنی تخریب کار, مکار, عیار, ملعون ترین قوم ہے. ابھی دیکھا نہیں کیسے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ پورے اسلام کے ساتھ کفر کی ٹکر کرا رہے ہیں. کیونکہ ہر وقت ان پہ لعنت پڑتی تھی کہ بچوں کو مار رہے ہیں, 10 سال کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, 4 سال کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, 11 سال کے بچیوں کو شہید کر رہے ہیں. وہ بیچارے پتھر مار رہے ہیں, ان پہ جناب وہ گولے برسا رہے ہیں, توپ خانے برسا رہے ہیں. ساری دنیا سے لعنتیں پڑ رہی تھیں. انہوں نے ایسا حرام کیا بھائی اب چلو ان سب کو لڑا دو, ہم تو آرام سے بیٹھے رہے نا. ہر جگہ جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی فتنہ ہوگا, چاہے وہ فتنہ عقیدے میں ہو, وہ فتنہ عمل میں ہو, سیاست میں ہو, اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہو. تو وہ بڑا مکار تھا, اس کو پتہ لگ گیا کہ بھئی حضرت عثمان جو کنواں لینے آئے ہیں تو کوئی وجہ تو ہے, آج سے پہلے تو کبھی نہیں آئے.
تو اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں بیچنا چاہتا. انہوں نے کہا یار مہربانی کرو. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، آپ نہیں لے سکتے ہیں. تو قیمت بڑھاتے 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 اس زمانے میں 20,000 درہم اس نے مانگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں 20,000 کی کیا حیثیت ہوگی. آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں 20,000 کی کیا حیثیت. حضرت عثمان نے کہا میں 20,000 درہم بھی دینے کے لیے تیار. تو یہودی راضی ہو گیا. 20,000 درہم دے کے حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے وقف کر دیا ہے مسلمانوں نے مدینہ پہ، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، میری جنت کی بشارت تو قائم ہے نا؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل تمہاری جنت کا وزیر میرا. تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ غزوہ جیش الاسرہ یعنی غزوہ تبوک، اس کا نام جو ہے جیش العسرہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ عین تنگ دستی کا عالم تھا اور شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور فصل پکے ہوئے تھے، ابھی فصل اترا نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ زراعت والے لوگوں کا فصل نہ اترے تو ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے. تو اس دور میں اللہ کے نبی نے ارادہ فرما لیا کہ ہم نے تبوک پہ جانا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی دراصل کہ مختلف کفار نے اس دور کی جو سپر پاور تھی روم، ان کو جا کے بھڑکایا کہ بھئی اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اس دور میں یہ دو بڑی طاقتیں ہوتی تھیں، ایک روم اور ایک فارس. تو اس دور میں ان کا جو ہے اپنا مسئلہ ہے اپنا، تو انہوں نے جا کر اس کو بھڑکایا کہ بھئی اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے ہر جگہ اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے فتوحات اسلامیہ جو تھی بڑھتی چلی گئی. تو انہوں نے جا کے روم کو بھڑکایا. حالانکہ اس وقت روم کا بادشاہ بڑا معقول تھا ہرقل، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل تھا، لیکن سارے آیان مخالف تھے. تو اس نے مجبور ہو گیا اپنے وزراء سے، کیبنٹ سے اس نے بھی حکم دیا کہ فوجیں تیار کرو، ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے، تو حضور نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہم جا کے لڑیں گے، روم کیوں مدینے پہ حملہ کریں. تو یہ سیاست نبوت تھی کہ اللہ کے نبی نے ایسا ارادہ فرمایا کہ پھر ہم مدینے کو کیوں میدان جنگ بنائیں. اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو خارج المدینہ کیوں نہ لڑی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دشمن کو یہ کیوں موقع دیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم دشمن کو یہ کیوں نہ واضح کریں کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تم کیا لڑنے آؤ گے، ہم تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں. اور یہ پہلا موقع ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا کہ بھی ہم تبوک جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے چلے، جس نے نہیں جانا ہے چلے. ورنہ حضور اکثر بات جو تھی جنگ کی راز رکھتے تھے، آخر وقت تک آپ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے جس میں حضور نے راز نہیں رکھا. فرمایا کہ بالکل واضح بات ہے ہم نے تبوک جانا ہے اور روم سے ٹکرانا ہے. یہ بڑا امتحان تھا. کیوں روم تو ایک دیکھو نا، ابھی تک جو لڑائی ہوئی تھی مکے والوں سے لڑائی ہوئی، بنو ثقیف سے لڑائی ہوئی، غزوہ حنین ہو گیا، خیبر ہو گیا، اس کے بعد مزید قریب کی لڑائیاں ہوگی، غزوہ بنی مستلق ہو گیا. لیکن یہ تو قبائل کے ساتھ لڑائی تھی نا. لیکن وہ تو ایک باقاعدہ منظم طاقت ہے، وہ تو فوج ہے، اس کے پاس تو ایک منظم طاقت ہے. ان کے ساتھ لڑنا، اور آج تک صحابہ کو یہ تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بھی وہ ایک منظم فوج کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے. لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ بھی چندہ دو تاکہ ہم صحابہ کے لیے تیاری کریں. تو اس چندے میں بہرحال سیدنا عمر آدھا حصہ لے آئے، سیدنا ابو بکر سارا گھر جو تھا لے آئے. یہ پہلا ان کے پاس یعنی جتنا مال تھا، یہ پہلا مقام سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا علیہ میۃ بعیر یا رسول اللہ باحلاسها واکتابها، حضور 100 اونٹ میں دوں گا سامان کے ساتھ، خالی اونٹ نہیں، سامان کے ساتھ. حضور نے پھر اپیل فرمائی
کہ ابھی اور چندہ. تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور نے کہا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر. ایک حدیث میں آتا ہے علیہ مئۃ بعیر، حضور میں 200 اونٹ مزید دوں گا، اور باحلاسها واکتابها، پورے سامان کے ساتھ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جیا بألف دینار. اس زمانے میں 1000 دینار، دینار بڑی چیز ہوتی تھی، اور 1000 دینار بھی اس وقت سونے چاندی کے دینار ہوتے تھے، کاغذ تو تھے نہیں، ان کو اٹھا کے لانا بھی تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا. تو حضرت عثمان لے کے آئے اور حضور کی گود میں ڈالے اور آپ کے آگے ڈالے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور اس کے حضرت عثمان کے پیسوں سے ایسے کھیل بھی رہے ہیں. اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو اللہ جنت دیں گے. تو یہ بشارت جو ہے یہ بھی سیدنا عثمان کو ملی ہے اور کسی کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو نصیب کیا ہے تو یہ بھی صرف حضرت سیدنا عثمان کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے اور آپ مدینہ منورہ سے آپ حدیبیہ میں پہنچے، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، کفار مکہ نے روک دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر تم ایسا کرو کہ مکے میں جاؤ اور مشرکین مکہ سے جا کے بات کرو، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی کوئی جھگڑے کے لیے تو نہیں آئے، نہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ لڑائی کے لیے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عمرے کے لیے تشریف لائے، احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور آپ کے ساتھ ہیں، کوئی عقل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم فرمائیں، جہاں حکم فرمائیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اگر آپ نے بھیجا نا مکے والوں کے پاس تو جو امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کفر عمر کے ساتھ کبھی سلو نہیں کر سکتا. آج بھی دنیا میں دیکھیں عمر کا نام برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں. اللہ نے حضرت عمر کو ایسا مقام دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک بندہ ہے مکے میں جو میرے ساتھ راضی ہے، اور میں ہی تو ہوں جس نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو مار دیں بدر میں. حضور میرے جانے سے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، بن نہیں سکتا، سلو نہیں ہو سکتی، اور پھر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اخلاقی طور پر بھی مجھے پناہ دینے پہ راضی ہو جائے. البتہ میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں مشورہ دو، کیا بنے؟ اور حضرت عمر نے کہا حضور عثمان کو. حضور نے فرمایا عثمان کو؟ نے کہا عثمان کو اس لیے بھیجیں کہ ایک تو عثمان کا خاندان ابھی مکے میں ہے کہ، اور خاندان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے خاندان کے بندے کی رسوائی برداشت نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ مکے میں کون سردار ہے جس پر عثمان کا احسان نہ ہو؟ مکے کا کوئی ایک بندہ ہے جس پہ عثمان نے احسان نہ کیے ہوں؟ کسی کو پیسہ دیا، کسی کو قرضہ دیا، کسی کی اعانت کی، تو حضرت عثمان کا لحاظ کریں گے اور کسی بندے کی کوئی لحاظ نہیں کرے گا. یعنی یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ 1400 صحابہ میں سے سفیر رسول اللہ، رسول اللہ بن کے جانے والا حضرت عثمان. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان ہو گیا. جب حضرت عثمان آئے تو آپ کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عثمان تم ہماری امان میں ہو، بالکل آرام سے آؤ، باقی فیصلہ ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک آپ کی امان کا تعلق ہے، ہم جب زندہ ہیں تو آپ کو ہاتھ کون لگا سکتا ہے؟ آپ بالکل اب مکے میں آئیں، آرام سے آ گئے، آرام سے آئیں، اور اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو داخل ہو جائیں، آپ آرام سے کریں، ہم کھڑے ہیں بھائی. کون ہے بھائی کا لال جو آپ کو روکے؟ اب آپ آ گئے کعبے میں، احرام میں ہیں تو آپ عمرہ کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ امتحان ہے، اور یہ مقام محبت ہے، اور یہ مقام ادب ہے. ورنہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے کہ مکے میں پہنچ جاؤ، اجازت بھی مل جائے، موقع بھی مل جائے تو عمرہ نہ کرو. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے دل میں عشق رسول ہوتا.
جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. حضور کا عشق نہ ہو تو پھر بخار تو آ سکتا ہے، بخاری شریف نہیں پڑھ سکتا. کہ جس نبی کی حدیث سمجھنا چاہتے ہیں اس سے محبت ہی نہ ہو. اور جب حضور سے محبت کا مقام یہ ہو جائے کہ آدمی کی ساری کائنات سے زیادہ محبوب بھی حضور ہو جائیں تو پھر وہاں وہ مسئلے دیکھے گا. پھر تو جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، بچے بھی قربان. جب اللہ کا نبی ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے تو یہ مقام ہے محبت کا کہ حضرت عثمان کے لیے کعبہ کھلا ہے، راستہ کھلا ہے. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک حتیٰ آتا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب بغیر عمرے کے بیٹھے رہیں اور عثمان عمرہ کرے. میری محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا میں نہیں عمرہ کروں. انہوں نے کہا اب عثمان تمہیں تو ہم نے نہیں روکا. انہوں نے کہا حضور کو تو روکا ہے نا. جب حضور رکے ہوئے ہیں تو میں کیوں کروں گا؟ جب عمرہ حضور کریں گے میں بھی کروں گا. اور پھر حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا، ان کو بلایا، ان کو اجازت دی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہم نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال تو ہم نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہمارا بالکل ناک کٹ جائے. اصل بات تو وہی ناک کی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں بھی ان میں بھی وہی تھی وہ جاہلیت. انہوں نے کہا جی یہ ہماری موت ہے کہ 1400 صحابی کے ساتھ حضور آئیں، عمرہ کریں، چلے جائیں اور ہم ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں اور ہم سے اجازت کے بغیر آئے ہیں. حضرت عثمان نے کہا اللہ کے بندو عقل کرو، اللہ کا نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، کیا حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اس سال تو کوئی امکانی شکل. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو جب حضور نے بھیجا نا تو 10 صحابہ شوق میں حضرت عثمان کے ساتھ چلے گئے. وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہو گئے کہ چلو ہم بھی کعبہ شریف تو دیکھا ہے نا، کعبے کی محبت کس کے دل میں نہیں تھی. وہاں جب وہ آ گئے اب حضرت عثمان کی تو بات نہ بنی. انہوں نے کہا کہ چلو بھی ہم ذرا دوستوں کو ملائیں جو مسلمان ضعیف تھے نا، وہاں بیچارے قید میں تھے، پکڑے ہوئے تھے، باپ نے باندھا ہوا تھا، وہ تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ملنے والے، ان کے پاس گئے تو اب کافروں کو غصہ آ گیا. تو یہ بندے تم اسی لیے لے آئے تھے، یہاں اندر آ گئے وہ تقریب کاری کر رہے ہیں. تو یہ بات جو تھی بات بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بائی طریق پہنچ گئی کہ قتل عثمان، حضرت عثمان جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں اور کافروں نے آپ کے سفیر کا بھی احترام نہیں کیا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اب 2 لفظ ہیں، بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ بایعناہ علی الموت، ہم نے حضور کی بیعت کی اس بات پہ کہ یا رسول اللہ ہمیں موت آ جائے لیکن ہم عثمان کا بدلہ دیں گے، ہم عثمان کا قصاص چھوڑ کے چلے جائیں، کیسے ہو سکتا. اور اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ بایعناہ علی ان لا یفروا، حضور نے فرمایا کہ میری ہاتھ پہ بیعت کرو اس حال میں کہ تم اس میدان سے اب نہیں ہٹو گے، میدان سے نہیں بھاگو گے. اور یہ وہ بیعت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں، کم ہر تاکید کے لیے ہیں، تا اللہ تاکید راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جو اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ میرا مدنی جب وہ بیعت کر رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم، ایک آپ کا ہاتھ ہے اور ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے. یہ وہ عظیم بیعت ہے جس کا نام بیعت الرضوان ہے، یعنی جس پر اللہ کی رضا کے فیصلے وحی میں اور قرآن میں نازل ہو گئے. اسی طرح
یہ وہ بیعت مبارکہ ہے کہ 1400 صحابہ نے بیعت، اچھا بعض صحابہ جیسے حضرت سلمہ بن الاکوع نے 2 دفعہ بیعت کی، یعنی وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے دیکھا بہت بہادر تھے، بڑے تیر انداز تھے، تو وہ سامنے آنے حضور نے کہا کہ سلمہ بیعت کرو، دیکھا حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں، نے کہا تم پھر بیعت کرو، انہوں نے دوبارہ بیعت۔ یہ وہ تیر انداز صحابی ہے، اتنے تیر انداز تھے کہ جب یہ تیر مار رہے تھے ایک جنگ میں تو اللہ کے نبی خوش ہو کے فرما رہے تھے ارم فدا کا ابی و امی، مارو کافروں کو، میرا ماں باپ بھی تجھ پہ قربان۔ یہ وہ صحابی ہے، اس نے 2 دفعہ بیعت کی، اور جب ساری بیعت ہو گئی 1400 صحابی نے بیعت کر لی، ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی، جد بن قیس، وہ منافق تھا، وہ بھاگ گیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی وہ بھاگ گیا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، جد بن قیس کے پیچھے آدمی دوڑا ہے، بھی سب بیعت کر رہے ہیں، تم رہ گئے، کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اصل میں وہ منافق تھا، اس نے بیعت نہیں۔ اب جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عثمان بھی اس بیعت سے محروم نہ ہو جائے، لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ ھذا یدی و ھذا ید عثمان، کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ شرف عثمان کے سوا کسی کو نہیں، کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، یعنی اپنا ہاتھ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ میرا ہے اور یہ عثمان کا ہے، اور پھر اللہ کا ہاتھ جو ہے اوپر ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، تو یہ فرماتے ہیں صحابہ کہ خدا کی قسم ہے ایسا مرتبہ اور ایسا مقام جو تھا اور کسی صحابی کو نہیں ملا، تو یہ عظمت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں احادیث مبارک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ ثبیر پہ، یہ مکے میں ہے، آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور پہاڑ میں زلزلے کی کیفیت آئی، پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے فرمایا اثبت یا صبیر ما علیک الا نبی و صدیق و شہید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی اپنی زندگی میں دی اور اپنے لسان مبارک میں دی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبل احد پہ مدینہ منورہ میں حضور پاک ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور جبل احد میں ایسے حرکت اس طرح بھی آئی، حضور نے اپنے پاؤں سے مارا، فرمایا اثبت یا احد، جم جاؤ، کیوں حرکت کر رہے ہو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر عثمان شہید۔ تو یہ بشارت جو ہے وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو نہیں۔ اسی لیے میرے عزیز یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اب دیکھیں نا کہ فرق جو ہیں شیعہ حضرات وہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بیٹی ہے، 4 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اگر بیٹیاں مانے تو پھر حضرت عثمان کو بھی تو داماد مانے نا، اور پھر حضرت عثمان کو بھی تو ذی النورین مانے، اس لیے وہ سرے سے بنات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ سید یہ ان کی عادت صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کے باوجود یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کا بھی انکار کرتے ہیں بیٹی کا، حضرت حسن حسین کا نام لیتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے بتایا کہ بی بی فاطمہ کی بیٹی بھی تھی، اس کا نام نہیں لیں۔ بھائی اگر حضرت علی کی اولاد حسن حسین شان والے ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی شان والی ہیں، کیونکہ بطن فاطمہ الزہرا ہے اور صلب علی ہے، لیکن اس کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ اگر اس بیٹی کا اقرار کریں تو پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے، اس بیٹی کے ساتھ رشتہ ہوا حضرت عمر کا۔ حالانکہ اگر یہ غور کریں
اگر ان کے ذرا سا بھی ان کے دل و دماغ میں اللہ کا فکر ہو، اللہ توفیق دے اور اللہ سب کو ہدایت دے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا دور آ گیا کہ حضور راضی ہو گئے، حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح میرے ساتھ کرنے پہ رضامندی کا اظہار کر دیا، تو اب میں کوشش کر رہا تھا بھی کچھ نہ کچھ تو جمع کروں نا، آخر شادی ہے اور حضور کی بیٹی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 2 اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی، بڑا کھلا پلا کے موٹا کیا ہوا تھا، میں نے کہا ان اونٹنیوں پہ جاؤں گا، باہر نکل جاؤں گا، لکڑیاں لاؤں گا، مدینے میں بیچوں گا اور بس 1 مہینے میں انشاءاللہ کافی پیسے کما لوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں اونٹنیاں بٹھا کے رسی ڈھونڈنے گھر گیا، واپس آیا تو دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی، دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کر دی اور ان کے کوہان کاٹ کے کباب بن رہے۔ حضرت علی نے دیکھا تو رونے میں لگ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اصل میں سیدنا حمزہ تھے نشے میں، اس زمانے میں شراب تو حرام ہوئی نہیں تھی، تو آپ شراب پی رہے تھے، آپ موڈ میں بیٹھے تھے اور آگے کوئی گانے والی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہیں وہ اونٹوں کے کوہان کے کباب کھلاتے ہیں، انہوں نے کہا ذبح کرو، یہ اونٹیاں بیٹھی جو ہیں، بس نشے میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھے چلے تو صحیح نا آپ کے چاچا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سیدنا حمزہ بھی تو ہم رسول اللہ ہے نا۔ انہوں نے فرمایا کیا کیا؟ نے کہا حضور میری 2 اونٹنیاں ذبح کر دی اور چل کے دیکھے تو صحیح نا وہاں کباب بن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھا تو حضرت حمزہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور جناب گوشت بن رہے ہیں اور کباب بن رہے ہیں اور سیخوں پہ بھنا جا رہا ہے۔ حضور آیا، آپ نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ، حمزہ کیا کیا تم نے یہ؟ تو حضرت حمزہ تھے نا نشے میں، یوں اٹھا کے سر دیکھا، کہتے حل انتم الا عبید و آبائی، تم کون ہو؟ میرے باپ دادے کے تم سارے غلام لگتے ہو۔ وہ نشے میں، اللہ نے ایسے تو نہیں حرام کیا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی واپس آ جاؤ، اب اس کو اس حال میں کیا کہوں؟ جو نبی کو بھی نہیں پہچان رہا تو وہ علی کو کیسے پہچانتا ہے، اس کی اونٹنیاں کیسے پہچانتا؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور تو واپس آ گئے اور میں مسجد کی دیوار کے ساتھ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں جتنا غمگین تھا ایسا غمگین کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ فمر بی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی آ کے گزرے اور پوچھا لے کیوں اداس بیٹھے ہو حضرت علی، کیا وجہ ہے کہ آج غمگین بیٹھے ہیں؟ حضرت علی نے کہا میں نے عرض کیا، سارا واقعہ سنایا کہ میری شادی ہے، میں سیدہ کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اہتمام کر رہا ہوں اور میرا تو اب کچھ بھی نہیں رہا، میرے گھر میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا علی غم کیوں کرتے ہو، شادی علی کی ہوگی، خرچہ حضرت عثمان کا ہوگا، تمہیں جتنا چاہیے میں خرچ دوں، غم کس بات کا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا غم ہے؟ تیری شادی کے لیے بھی کوئی کمی ہے؟ جتنا مرضی آئے اور جو مرضی آئے مجھ سے لے جاؤ۔ تو یہ شرف جو ہے یعنی حضرت علی کی شادی کے خرچے دینے والا، اور تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حضرت علی کی شادی کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ اسی لیے ان کو ذرا آدمی جب پتھر کے گھر میں اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو تو پتھر پھینکتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ پتھر ہمیں تو نہ لگے گا، کہیں وہ واپس ہم پہ تو نہ آئے گا کہ اگر ہم نے عثمان، ابو بکر اور عمر کے اسلام پہ بحث کی تو حضرت علی کے نکاح کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے یہ مرتبہ اور یہ مقام جو ہے اہل بیت رسول پہ خرچ کرنے کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ خرچ کرنے کا، یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے اگر عطا فرمایا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ تمام مناقب اور یہ تمام فضائل جو ہیں صحیح احادیث مبارک میں بھی موجود ہیں، اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لیکن اس کی سند پر علماء محدثین نے اعتراض فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ رفیقی فی الجنت عثمان۔ اچھا، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں کہ عثمان بہت خوبصورت، اللہ نے بڑا جمال دیا، اجمل الناس۔ اور ایک واقعہ آتا ہے وہ بھی صحیح روایات میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
جو خادم و رسول اللہ ہیں، حضور کے خادم ہیں اور محبوب خادم ہے حضرت انس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ جو آیا، کسی نے گوشت بھیجا تو حضور نے فرمایا انس ادھر آؤ، کسی چیز میں یہ گوشت لے جاؤ اور عثمان کے گھر میں دے آؤ، چونکہ عثمان کے گھر میں حضور کی بیٹی ہے، گویا حضور اپنی بیٹی کے گھر میں بھی بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا گوشت لے کر، حضرت عثمان، خدا کی قدرت ہے کہ دونوں موجود تھے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ بھی بیٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں تو حیران ہو گیا، انظر الی رقیہ و انظر الی عثمان، میں تو حیران ہو کے کبھی بی بی رقیہ کو دیکھتا، کبھی عثمان کو دیکھتا، میں حیران ہو گیا کہ کس کے جمال کا کیا تعریف کروں، کیا مقابلہ کروں، ادھر نبی کی بیٹی ہے اس کا جمال اور ادھر حضرت عثمان کا جمال۔ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم نے ہدیہ پہنچا دیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے ہدیہ پہنچا دیا ہے۔ اور حضرت انس سے حضور نے فرمایا حل دخلت علیہما، ہدیہ جو تم دینے گئے ہو وہ دونوں موجود تھے، تم اندر گئے تھے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں تو اندر گیا تھا، اس وقت آیت حجاب تو تھی نہیں، پردہ تو آیا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا انس تم نے دیکھا ہے کہ ان کو دونوں کو دیکھا تھا میاں بیوی؟ نے ہاں یا رسول اللہ دیکھا تھا۔ اور حضور نے فرمایا حل رأیت احسن زوج منہما، اس سے بہتر جوڑا بھی تم نے کبھی زمین پہ دیکھا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم ہے واللہ ما رأیت یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے اللہ نے ایسی جوڑی بنائی ہے نا میاں بیوی کی کہ ایسی جوڑی زمین پہ چلتی ہوئی میں نے نہیں دیکھی، میں تو ان کے گھر میں جا کے حیران ہو گیا، انظر الی رقیہ وانظر الی عثمان، کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کو دیکھتا۔ تو اس لیے علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اتنا بڑا جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کا جمال بھی اپنے زمانے میں ضرب المثل تھا۔ اور اسی طرح یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا ہے کہ مسجد نبوی کی جو توسیع ہے یعنی اس میں جو بڑھایا گیا ہے، یہ ساری توسیع کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں، زمین خرید کے مسجد میں ملانے والے، مسجد کو بڑا کرنے والے کہ نمازیوں کی وجہ سے تنگ ہو گئی مسجد، جوں جوں دور بڑھتا گیا، حضرت صدیق کا دور، پھر سیدنا عمر کا دور، پھر سیدنا عثمان کا دور، اور مدینہ منورہ ماشاءاللہ بھرتا گیا، تو اب مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکتفی نہیں ہوتی تھی، پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت عمر، حضرت عثمان کو شرف ہے کہ آپ نے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد پیسہ دینے کے بعد اس کو مسجد میں ملا دیا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس نے حضور کی مسجد کو بڑھایا اور قیامت تک جو لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کے ثواب کا حضرت عثمان حقدار۔ تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ نے عثمان کو عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دروس بسلسلہ خلافت و خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد نبی اور ثالث الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ ارضا کے بارے میں باب مناقب میں کچھ پڑھا۔ آج بھی اسی ضمن میں مناقب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ عظیم ابتلا یعنی شہادت مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اولیات میں علماء نے لکھا ہے، یعنی اولیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کام کی ابتدا کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان۔
سب سے متفق علیہ جو ان کی شان میں لکھا گیا ہے کہ اول من ہاجر مع اہلہ بعد لوط علیہ السلام، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ ان کو لے کے ہجرت کرنا جو ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ اب سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ، تو یہ اولیت جو تھی سیدنا عثمان کو ملی۔ اور پھر آپ نے صرف ایک ہجرت نہیں بلکہ ہاجرہ ہجرتین، یعنی یہ شرف بھی آپ کو ملا کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، مکہ سے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من خلق فی المساجد، کہ سب سے پہلے مسجدوں کے اندر خوشبو کا انتظام کرنا جو ہے، آپ تو یہاں چونکہ رہتے ہیں الحمدللہ، آپ جانتے ہیں عرب میں رواج ہے کہ عود ہوتا ہے اور مختلف خوشبوات ہوتی ہیں جن کو یہ انگاروں پہ رکھ کے لکڑی کو جلاتے ہیں، اس کا دھواں ماشاءاللہ پھیلتا ہے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے مسجد نبوی میں خوشبو کا انتظام و اہتمام کرنے والے تمام خلفاء میں سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ اور مسجد مقامی ایسا ہے، اور حضور کو بھی سب سے زیادہ خوشبو پسند ہے۔ اور پھر خوشبو کا اللہ کی قدرت ہے کہ نماز سے بھی ایک تعلق ہے کہ اس سے ذہنی تسکین ہوتی ہے، تو جب ذہن تسکین میں ہوگا تو عبادت میں حلاوت ہوگی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور ذہن پریشان ہے، تو یہ بھی سب سے پہلے سیدنا عثمان نے کیا، اور یہ اولیات عثمان میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من سن الاذان فی الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن نماز سے قبل از وقت اعلان کے لیے جب اذان کا اعلان جو ہے اس کی ابتدا بھی حضرت عثمان نے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے سکان محدود تھے، پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بڑھے، پھر سیدنا عمر کے زمانے میں بڑھے، اور سیدنا عثمان کے زمانے میں تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو گئی۔ اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری نماز جمعہ جو ہے کم از کم محرم میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، یا مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ہو۔ حالانکہ یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا جمعے ہوتے ہیں، اگر وہ سارے جمعہ نہ ہوں تو یہ حرم میں تو آپ نماز نہ پڑھ سکیں، یعنی بلکہ رمضان المبارک میں یا خاص جب مواقع آتے ہیں تو ان کو بنا اور عرفات کی بڑی بڑی مسجدیں کھولنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اول من امر بالاذان سیدنا عثمان، کہ جمعہ کے دن ایک دوسری اذان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عثمان نے کی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اول من امر ببناء المحراب فی المسجد، سیدنا عثمان ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں محراب بنانے کا حکم دیا، ورنہ پہلے مساجد میں محراب نہیں ہوتا تھا، سیدھی دیوار ہے، امام آگے کھڑا ہو گیا باقی پیچھے کھڑے ہو۔ لیکن جب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ مسجد کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا تو سیدنا عثمان نے حکم دیا کہ اب مساجد کے محراب بنائے گئے تاکہ امام تھوڑا الگ ہو، اگر کوئی حملہ آور سب میں ہے پتہ تو لگے کون آگے جا رہا ہے، کون ہٹ رہا ہے، کون نکل رہا ہے۔ اگر برابر کھڑے ہیں تو کسی کو کیا پتہ لگے۔ اور پھر یہ ہے کہ امام کی حفاظت بھی کی جا سکے گی کہ باقاعدہ ایک محراب ہے، کمرہ ہے گویا، اور اس طرف سے دروازہ رکھ دیا جائے تو امام کو پوری مسجد کی صفیں چیر کر بھی نہیں جانا پڑے گا، اینڈ جب ٹائم ہوا محراب سے دروازہ کھولا اندر آ گئے۔ تو یعنی امام کی حفاظت کے پیش نظر، جسے موجودہ دور میں آپ سیکورٹی پرابلم حل کرنے کے پیش نظر حضرت عثمان نے سب سے پہلے محراب مسجد کا حکم دیا، یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا۔ اور یہ شرف بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو ملا ہے کہ بھئی اذان جو ہے وہ تو بلند آواز سے کہی جائے تاکہ دور جائے،
اذان کا مقصد ہی اعلام ہے. اور پہلے دور میں چونکہ مائکروفون نہیں تھے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ مسجد کے میناروں پہ چڑھ جاتے تھے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے تھے، مسجد کی کسی کونے کی دیوار پہ چڑھ جاتے تھے اور بلند آواز سے کوشش کرتے تھے مؤذن تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی آواز بلند ہو. اب تو خیر وسائل ہو گئے، مائکروفون ہو گئے. اب تو ماشاءاللہ یعنی انگلینڈ کی بعض مساجد میں ایسا اچھا اہتمام دیکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ کہ ہر مسجد جو ہے اس کا اپنا منی اسٹیشن ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، اور اس کے ریسیور ہر مسلمان کے گھر میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک مسجد کے ساتھ 40 گھر ہے، 50 گھر ہے، 100 گھر ہے، اس سب کے گھر میں ریسیور ہے. جب اذان ہوگی، تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، عورتیں گھر بیٹھے سن رہی. یعنی اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ ابھی عورتوں کو مسجد بھی نہ آنا پڑے، پردے کا پریشانی بھی نہ ہو، اور پھر عورتوں کا آنا جانا بڑے مسائل ہوتے ہیں. اپنے گھر میں وہیں بیٹھ گئی. اچھا جس کے گھر میں ریسیور نہیں ہے وہ ساتھ والے گھر میں آ گئی، وہیں بیٹھ کے اس نے قرآن سنا، درس سنا، تقریر سنی، جمعہ کا خطبہ سنا، اذان سنی، ہر چیز اس کو. اچھا پھر یہ بھی ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بجائے آپ نے گھڑی پر الارم لگانے کے وہ ریسیور لگایا ہوا ہے آپ نے گھر میں، بس اذان کے وقت آئے گا، اذان شروع ہو جائے گی، آپ اٹھ جائیں گے نیند سے. تو بہرحال لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے آپ نے حکم دیا. لیکن ساتھ یہ سمجھتے جائیں کہ بعض اعداء اسلام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو حضرت عثمان نے ایجاد کر دی، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عثمان کا عمل جو ہے وہ بھی سنت رسول اللہ ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے جو عمل کیا اور پھر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ صحابہ حق بات پہ کیسے خاموش رہیں. تو جب صحابہ اس عمل کو قبول کر لیں تو گویا اجماع بھی ہو گیا، تو جب اجماع صحابہ ہو جائے تو بات ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ ابتدا جو ہے وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کی، اور یہ شرف جو ہے صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اذان بلند آواز سے اور تکبیر آہستہ یہ بھی حضرت عثمان نے آرڈر کیا. نے کہا بھی تکبیر میں تو لوگ آ چکے ہیں مسجد میں، اب اس کے لیے تو بہت زور کی ضرورت نہیں ہے. اذان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اب تکبیر کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو تکبیر کہنا ہے، اقامت کہنا ہے، اور جو قریب کھڑے ہیں وہ سن لیں گے بھی اقامت ہو گئی. تو یہ ابتدا جو ہے اس کا حکم بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور یہ بھی آپ کے اولیات سیدنا عمر میں شمار. اور اسی طرح دیکھیں جو سب سے بڑا احسان ہے نا سیدنا عثمان کا، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ کروڑوں رحمتوں کے دروازے کھول دیں. میرے خیال میں دنیا میں کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی الوہیت کا قائل ہے، محمد مدنی کی رسالت و نبوت کا قائل ہے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے نا، وہ قیامت تک حضرت عثمان کا دیر احسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عثمان قرآن جمع نہ کرتے آج قرآن ہمیں کہاں سے ملتا. تو یہ جمع قرآن جو ہے علی طریقۃ علی قراءۃ واحدۃ، یہ شرف جو ہے حضرت عثمان کو ملا کہ ابتدا کام کی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن انتہا جب ہوئی ہے تو وہ سیدنا عثمان کا زمانہ ہے، اور پھر سیدنا عثمان نے پوری امت کو ایک قرات میں جمع کر دیا، ورنہ قرات تو ساتھ ہے تاکہ اختلاف نہ رہے. اور ساری دنیا جو ہے مصحف عثمانی، اسی لیے آج تک اس مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور خط مصحف عثمانی دیکھا جائے گا اور اس کی جو ترتیب ہے اور ایک قرات پہ ہے، یہ شرف جو ہے سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ پوری دنیا میں پھر حضرت عثمان کے یہ نسخے بھیجے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مقام بھی سیدنا عثمان کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ کے زمانہ خلافت میں، کیونکہ آپ کی خلافت مبارک جو ہے 12 سال ہے، 12 سال آپ خلیفہ رہے.
اور خلافت بھی ایسی شان کی تھی کہ حضرت عمر تو شورا بنا گئے نا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ سب نے اب میری ذمہ داری ڈال دی، سب نے میرے پر بوجھ ڈال دیا کہ تم معلومات کرو لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اس دور میں دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی اللہ نے کتنی عقل دی تھی، کتنی فہم دی تھی، کتنی سوچ دی تھی کہ بتائیں انہوں نے کیسے لوگوں سے رائے لی. انہوں نے حضرت طلحہ سے رائے لی. یہ عشرہ مبشرہ تھے نا، یہ لوگ جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی. انہوں نے کہا طلحہ سے کہ یا طلحہ، ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر تمہیں خلیفہ نہ بنایا جائے تو تم اپنے بعد کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ ایک تو ہر آدمی چاہتا ہے میں بن جاؤں، فطری بات ہے، لیکن اگر ہم تمہیں نہ بنائے تو کس کو بہتر سمجھتے؟ کہ پھر عثمان. اچھا حضرت علی سے کیسے رائے لی؟ عبد الرحمن نے کہا کہ یا علی دیکھو، یہ بتاؤ کہ اگر خلافت آپ کو نہ دی جائے تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ کہا عثمان. اس طرح حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے، حضرت علی سے اور سارے صحابہ سے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ عبد الرحمن بن عوف، آپ نے اتنی جلدی حضرت عثمان کے حق میں کیسے فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے کیا پوچھتے ہو، میں نے تو کوئی اہل بدر کا صحابی بدری نہیں چھوڑا، میں نے تو کوئی عشرہ مبشرہ کا بزرگ نہیں چھوڑا، میں نے تو کوئی فقہاء صحابہ میں فقیہ نہیں چھوڑا، میں نے تو علماء صحابہ میں کوئی عالم نہیں چھوڑا، اور کہ اس کے گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بلاکن یا ابا المسلمون الا عثمان، سب نے کہا ہمیں عثمان چاہیے، تو میں کیا کروں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کی خلافت کا یہ عالم ہے. اور حضرت عثمان کی خلافت ہی میں رائی فتح ہوا. حضرت عثمان کی خلافت میں بعض حصون بڑے بڑے قلعے جو تھے روم کے فتح ہوئے. حضرت عثمان ہی کے زمانے میں استخر فتح ہوا. حضرت عثمان کے زمانے میں ہی قبرص فتح ہوا. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے محبوب کی، محبوب دو جہاں، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے، جب نیند سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرکبون علی سفد البحر، وہ دریاؤں میں اور سمندروں میں جا کے بھی کافروں سے جہاد کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاد میں جانے والوں کا مرتبہ اللہ اتنا بلند کریں گے کہ کأنہم بدریون، گویا کہ وہ اصحاب بدر ہوں گے. یعنی کوئی معمولی مرتبہ نہیں، بدریوں کا پتہ ہے مرتبہ کیا کہ معلومات سے تم جو مرضی کرو اللہ معاف کر چکا، جن کو اللہ چیک دے دے بلینک کہ جی جو چاہو جاؤ کرو. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے شان والے ہوں گے کہ کأنہم بدریون. تو حرام بنت بلحان بیٹھی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فضل اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، چلو تم بھی ان میں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، فرمایا انت منہم، تم ان میں ہو. کون نہیں چاہتا کہ میں بدری صحابہ کے مقام پہ پہنچ جاؤں؟ تو یہ جو سب سے پہلا جہاد ہے سمندر میں کرنے کا، اس کا زمانہ خلافت جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یزید بن سفیان بھی ہیں. معاویہ بن ابی سفیان، یزید ان کے بھائی ہیں. ایک تو یزید بیٹا ہے نا، بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، ایک بیٹا ہے ایک بھائی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بحری اسطول بنایا اور خلافت عثمان میں، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے قبرص تک جنگ لڑی، جہاد کیا. اچھا خدا کی شان دیکھیں، بی بی جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی نا، ام حرام بنت بلحان، یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی. اس سفر میں ساتھ تھی، جنگ ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئی، بی بی واپس آئیں اور افسوس کرتی تھی کہ حضور نے تو میرے لیے دعا کی تھی، پتہ نہیں میں جی شہادت کیوں نہیں ملی. یہ عورتوں میں جذبہ تھا. آج ہمارے جذبے کا حال بھی ہر کسی کے سامنے ہے ماشاءاللہ. بی بی صاحبہ پریشان ہیں، خدا کی قدرت دیکھو کہ واپس آ رہی ہیں، کشتی سے اترتے ہوئے جو گری شہید ہو گئی، وہی موت آ گئی. اللہ کے نبی کی دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی.
تو یہ بھی خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں خلافت میں اسلام ایسے پھیلا ہے نا جی کہ اسلام تقریباً یعنی 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پہ اسلام کا پرچم لگ گیا. 22 لاکھ مربع میل. کہاں ہے قبرص ترکی کے ساتھ، اور کہاں ہے اندلس، کہاں ہے استخر، کہاں ہے تاشکند. یہ آج جتنی ریاستیں ہیں ترکمانستان اور کاشمیر، یہ سب سیدنا عثمان کے زمانے میں فتح ہوئی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں کہاں مسلمان اور صحابہ کی جماعتیں نہیں پہنچی، کہاں کہاں انہوں نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا. آج بھی آپ جائیں زنجیانگ جو چائنا کا علاقہ ہے، وہاں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں، ہند میں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں. بلکہ بعض لوگ مدرس تو یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد بیٹوں کی بھی قبریں موجود ہیں. اور یہ تو خیر روایات میں ملتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہند میں اتارے گئے. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے ہند سے پیدل چل کے حج کرنے آئے. اور بعض کتابوں میں ہے کہ 40 حجتن 40 حج آپ نے ہند سے پیدل کیا ہے. اس کا معنی اتنی مدت بھی آپ ہند میں رہے. اسی لیے میں جب دیکھتا ہوں نا اپنے انڈیا کے مسلمان بیچارے کمزور اور بوڑھے اور بیمار اور مریض بیچارے، بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے نا کہ ابھی یہ انشاءاللہ صفا سے فارغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ حج پہ آتے. وہ ابا کا اثر ہے نا حضرت آدم کا، وہ محبت ہے دل میں کہ کچھ ہو جائے حج کرنا ہے. چل نہیں سکے گا بیچارہ، بوڑھا ہوگا کمزور ہوگا، کچھ کرو گے گا حج کرنا. اچھا انڈونیشیا نے دیکھا اور کمال کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. وہ تو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے دولہے سے آپ کی طرح جہیز نہیں لکھواتے کہ گاڑی دو گے، کار دو گے، فریج دو گے. وہ یہ لکھواتے ہیں کہ تم اس کو حج کرواؤ گے. یہ لکھو ورنہ نکاح نہیں ہوگا. اچھا پھر ان کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ سال میں زندگی میں امام شافعی کہتے ہیں کم از کم ایک عمرہ تو ہو، اس لیے وہ بیچارے جب یہاں آتے ہیں آپ دیکھیں گے روزانہ عمرے پہ، جب چونکہ جتنی عمر ہے اتنی عمرے پورے کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے. اللہ قبول فرمائے، محنت ہے. امام شافعی بھی ایک وقت کے امام ہیں اور پھر عبادت کی محبت ڈال رہے ہیں، عبادت سے ہٹا تو نہیں رہے نا. اور ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ عمر تطر حجج النسک، عمر تطر ینفی عن الذنوب والفقر. حضور نے فرمایا کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو بھی اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا جو آدمی غریب ہو نا، جس کے رزق میں برکت نہ ہوتی، عمرے زیادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دے. تو یہ شرف جو ہے اتنا بڑے جہاد کا، وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میری زندگی میں کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے کسی غلام کو آزاد نہ کیا. اندازہ کریں، یعنی ہر مہینے میں 4 غلام. تو آپ نے پھر خلافت میں کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے؟ تو اندازہ تو کر رہے ہیں نا، 12 سال خلافت ہے. ہر مہینے میں 4 ہیں تو 1 سال کے 48 ہو گئے. 48 کو پھر 12 سے ضرب دے دیں، اور ایک غلام کتنے کا ملتا تھا اس کا بھی اندازہ کر لیں. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، اب یہ شرف بھی صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ ہر جمعہ انہ اعتق عبدا، ہر جمعہ جو ہے ایک نہ ایک غلام جو ہے وہ آزاد کر دیتے تھے. یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا. اور اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا عثمان کا اللہ اکبر کتنی بڑی شان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی نا، اور سابقون الاولون میں ہیں، حضرت عثمان بھی سابقون میں ہیں، حضرت صدیق کی دعوت پہ اسلام لائے ہیں. فرماتے ہیں جس دن سے میں نے سرکار مدینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، فرماتے ہیں خود واللہ، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، اس پر دائیں ہاتھ سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ کو لگا تھا، کیسے غلط جگہ پہ لگا دوں. یہ ہے عشق رسول اللہ.
اب آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ ہاتھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ تو تصورات کی باتیں ہیں. اب یہ باتیں وہ ہیں کہ صحابہ کی باتیں پڑھ کے بس اگر آدمی میں ایمان ہو تو ذرا ایمان کی لہر تازہ ہو جاتی ہے، ورنہ کرنے والے کہاں گئے؟ وہ تو چلے گئے. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اگر اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو زندہ کر دیں، اللہ تو قادر ہیں، وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. صحابہ ہمیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یہ مسلمان تو بھی نہیں لگتے، یہ پتہ نہیں ہے کون. کیونکہ کیسے ہم مسلمان لگے ہیں کہ نہ ہماری شکل اسلام والی، نہ لباس اسلام والا، نہ بول چال اسلام والی، نہ معاملات اسلام والے، نہ عادات اسلام والے. ایمان سے ٹھنڈے دل سے آپ خود سوچیں. مولویوں کی باتوں میں نہ جائیں. جی مولوی تو بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، دقیانوس ہوتے ہیں، بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. آپ چھوڑ دیں مولویوں کو، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا. کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، آپ کو بھی اللہ نے ہوا سے خمس سے نوازا ہے. ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے کہ 3 پیس سوٹ پہننا، داڑھی منڈانا، انگریزی کٹ بنانا اور مانگ الٹی نکالنا یا کاؤ بوائے والا لباس پہننا اور اس طرح پھروانا، یہ کیا یہ انبیاء کی شکل ہے؟ آپ چھوڑے مولوی، آپ مجھے سمجھا دیں. آپ مجھے کہیں گے جی ہاں حضور پاک کی شکل مبارک تو خیر ایسے نہیں تھی، لیکن فلاں نبی کی تھی، چلو میں راضی ہوں. پھر بھی ٹھنڈے دل سے کسی پیغمبر نے 1,24,000 نبی میں سے کسی پیغمبر نے پینٹ پہنی ہے اور وہ بھی جین کی ٹیڈی؟ مولوی کو تو چھوڑیں، مولوی تو بڑے تنگ نظر ہیں. آخر خدا نے آپ کو نہیں عقل دیا؟ کسی پیغمبر کا لہجہ، لباس، شکل، اور اسی طرح کسی پیغمبر نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کرسی پہ متکئن ٹیک لگا کے. آج کل تو ماشاءاللہ فیشن جو ترقی کرتا جا رہا ہے نا، آج کل جو کھانے کے لیے کرسیاں ہیں وہ بھی اونچی کر دی گئی ہیں، تاکہ جیسے وہ شراب کھانے میں پب میں ہوتی ہے نا کہ اونچی کرسی پہ بیٹھ کے پیگ لیتے ہیں. ایک دوست کے گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی میں نے اچھا وہ بیچارہ حالانکہ سمجھا نہیں، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھئی کھانا جو ہے نا وہاں کچن کے ساتھ لگا دو. اس غریب نے سمجھا کہ مکی صاحب کا شوق ہے کہ کچن میں لگا دیں، وہ ٹیبل وہیں لگا ہوا تھا. میں جب آیا تو کھانا میز پہ اور جناب کرسیاں سرسیاں گول سی اونچی. میں نے کہا جناب سیڑھی لے آئے، میں یہ سب نہیں چڑھ سکتا، مجھے تو گھٹنے میں ویسے تکلیف ہوتی ہے. ایک سیڑھی لے آئے، پہلے کرسی کے ساتھ لگائیں، پھر اس کے ساتھ میں اوپر چڑھوں، پھر اتارنے کے لیے پھر بھی لانی پڑے گی سیڑھی آپ کو. نے کہا جی آپ نے تو کہا، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی. میں نے کہا تھا کچن کے ساتھ لگا دو کہ گرم کرنے میں اور بچیوں کو اٹھا کے رکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. کہ تم دوسری منزل پہ کھانا لگا رہے ہو، کھانا نیچے پک رہا ہے تو ان پر کوئی گناہ تو نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے کچن کے ساتھ بڑا حال ہے، وہاں کھانا لگوا دو تاکہ رکھنے میں آسانی ہو جائے. بچے وہاں رکھ دیں گے، وہ چلے جائیں گے، ہم جا کے کھا لیں گے. تو پھر اس کو سمجھ آئی تو پھر بیچارے نے خیر نیچے لگایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے غور کریں کہ بھی جو آج ہمارا لباس ہے، ہمارا شکل ہے، ہماری صورت ہے، ہمارے گھروں میں یہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم اور ڈائننگ روم اور ہمارے گھروں میں جناب یہ کٹلری اور ہمارے یہ کچن اور ہمارے گھروں کے اندر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کس نبی کی سنت ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں گھر میں جا کے. مولویوں کو چھوڑیں، مولوی صاحبان کا کیا، وہ تو بے وقوف لوگ ہیں. لوگ آگے دیکھیں چاند پہ جا رہے ہیں، وہ تمہیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ مکے مدینے کی بات مانو. مولوی تو خیر ہیں بیچارے، کم عقل ہیں، کیونکہ کریں کیا، ان بیچاروں نے نہ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، نہ ان کو جدید معلومات ہیں. وہ تو آج تک اسی داڑھی پہ اڑے ہوئے ہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے، آج بھی کہتے ہیں جی پگڑی باندھو، آج بھی کہتے ہیں جی لکڑی کا بھی سواگ زیادہ فائدہ دیتا ہے ربڑ کے برش سے. تو ہم تو خیر ہیں پرانے لوگ، ہمارا تو اس لیے آپ ذرا نئے لوگ ہیں، تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے ماشاءاللہ، انسائکلوپیڈیا بھی آپ کے سامنے. اب تو پھر انٹرنیٹ ہے، 1 سیکنڈ میں آپ انگلی مار کے پوچھ لیں کہ جی یہ پینٹ پہننا، 3 پیس سوٹ پہننا، گلے میں ٹائی لگانا یہ کس نبی کی سنت ہے، فوراً آپ کو جواب مل جائے گا.
تو کم از کم میرے بھائی ٹھنڈے دل مولویوں کو چھوڑ دیں آپ. اچھا یہ ایسی تو مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو کم از کم مساجد میں، کم از کم جمعہ کے دن، کم از کم عیدین میں، کم از کم کعبۃ اللہ میں جاتے ہوئے، کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہوئے آدمی جناب وہاں انگریزی ٹائی لگا کے کھڑا اور الصلاۃ والسلام علیک یا سے ایمان سے کہ خدا کو جواب کیا دو گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، آپ کا جو جی کرے. یہ ایمان اور محبت ہے کہ میرا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ لگا تھا، اب اپنے بدن کو کیسے لگاؤ؟ فرمایا واللہ ساری زندگی میں نے نہیں لگایا، ساری زندگی فرماتے ہیں واللہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا اور اسلام میں بھی نہیں کیا. یہ شرف، یہ حیا، یہ استحیاء اگر نبی کے صحابہ کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ اور ہم یہ پڑھیں اور دعویٰ بھی کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی نبی کے طریقے پہ چلنے والے، صحابہ کی جماعت کا دامن پکڑنے والے، اور ہمارے اعمال ان سے نہ ملیں، اقوال ان سے نہ ملیں، تو کتنے بڑے دکھ کی بات. بہرحال یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا. اب جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 6 سال کا دور خلافت ہے، وہ تو ایک عظیم دور خلافت تھا کہ لوگ جو ہے وہ اتنے خوش تھے، اتنا ان کو حضرت عثمان سے پیار تھا، کیونکہ حضرت عثمان نرم دل تھے. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑا سختی کے بعد نرمی ملے نا تو آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہے. تھوڑا سختی کے بعد آدمی کو نرمی ملا. دیکھو نا، اب ہم جن علاقوں سے آئے ہیں، نہ ہمارے پاس پنکھا تھا، نہ ہمارے پاس بجلی تھی، کچی سڑکیں تھیں، اور جناب یہ ہے کہ کبھی شہر میں آ گئے، کبھی کسی شہر میں جا کے یہ پنکھے پہ سو گئے تو سمجھتے تھے یار آج تو بڑے مزے آ گئے، پنکھا چل رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، کیسے مزے میں بیٹھے ہیں. تو آج اگر پھر اس کے بعد اللہ ایئر کنڈیشن دے دے تو مزہ تو آتا ہے نا، آدمی کو راحت تو ملتی ہے. کچھ لوگ تو اسی لیے بگڑ گئے ہیں، کچھ لوگوں کا دماغ اسی لیے خراب ہو جاتا ہے کہ بیچارے گھر میں کبھی سائیکل نہیں ملا تھا، یہاں کار کے بغیر اترتے نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عمر کا دور جو ہے وہ ذرا سختی کا دور تھا کہ حضرت عمر تو نرمی کرتے نہیں تھے، ذرا غلطی ہوئے تو پھر کوڑے سے ٹھیک کرتے تھے نا. حضرت عثمان نرم دل تھے، سب سے نرمی، سب سے پیار، لوگ بڑے خوش. اور فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ وقت آ گیا تھا کہ بعض صحابہ وہاں سے مال غنیمت، مال زکات جمع کر کے حضرت عثمان کو عامل خط لکھتے تھے، حضرت اس علاقے میں تو کوئی مستحق ہے نہیں کہ ہم زکات کس کو دیں، لہذا مدینے بھیج دیں، آپ غریب تلاش کریں. اللہ نے اتنا دے دیا. لیکن آپ کے آخری 6 سالوں میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور دور اور قریب کی حضرت عثمان سے رشتہ داری بنتی. ان کو جب سیدنا عثمان نے عہدے دیے تو کچھ لوگوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا. حالانکہ شرعاً یہ منع نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو عہدہ نہ دیں. بات کو سمجھیے. یعنی کوئی آدمی جیسے کہ ہمارے بعض اہل سنت کہلانے والے بھی لکھ بیٹھے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، لیکن یہ بھی تو بتا دیتے نا کہ کیا اقربا پروری کرنا شرعاً منع ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وآت ذی القربى حقہ. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں تمہارے اقارب ہیں، الاقرب فالاقرب. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار کو جو اس عہدے کا اہل نہیں تھا، یعنی میرٹ پر مستحق نہیں تھا، اس کا میرٹ نہیں بنتا تھا، لیکن پھر حضرت عثمان نے دے دیا ہو تو یہ ہے اقربا پروری. تو بہرحال کچھ لوگوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا. ایک وجہ تو یہ بنی، اور دوسری وجہ یہ بنی کہ آپ نے ابن ابی سرح کو مصر کا گورنر بنایا. اس نے مصر میں کچھ اتنی زیادہ سختی کی اور شدت کی، حالانکہ اس کے بڑے خدمات ہیں، بڑے فتوحات ہیں،
لیکن ابن ابی سرا نے کچھ اتنی شدت کی کہ مصر کے ایک وفد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی شکایت کی کہ آپ کا گورنر جو ہے اس نے تو ہمیں تنگ کر دیا. فحددہ عثمان، حضرت عثمان نے تحدید آمیز خط لکھا اور اس کو تنبیہ کی کہ تمہاری شکایات مجھے مل رہی ہیں، تم کیا کر رہے ہیں، اور ان شکایات کا فوراً ازالہ کرو. اس کو جب خط ملا تو وہ اللہ کا بندہ اور بھڑک گیا اور بھڑک گیا کہ اچھا میری شکایت ہے. یہ دیکھو نا، اس میں بعض اوقات بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کا پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں کہ اچھا میری شکایت. حالانکہ بندہ پہچانا تو اسی وقت جاتا ہے نا جب براہ راست آپ پر کوئی اعتراض ہو. اس وقت جب آدمی کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا حوصلہ ہے. لوگوں پر اعتراض کرنے کا تو ہر کوئی سن لیتا ہے نا. تو اس نے ابن ابی سرا نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے شکایت کی تھی ان کے خلاف اس اللہ کے بندے نے اور سختی شروع کر دی. اور وہ سختی اس حد تک بڑھی کہ ان میں سے ایک بندہ جو تھا اتنا تشدد کیا اس میں کہ وہ مر گیا. اب ابن ابی سرا بھی بڑا گھبرایا کہ جب بندہ مر گیا، جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا پولیس تشدد میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو مر جاتے. خیر ہماری پولیس تو خیر شرماتی بھی نہیں، وہ تو الٹا فخر کرتے ہیں کہ فلانا تھندار اتنا قابل ہے کہ اتنے بندے مار چکا ہے، آدم خور ہے، تھندار نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سے معافی لے لوں، دیت لے لیں، راضی ہو جائیں، اب یہ معاملہ حضرت عثمان کے پاس نہ جائے. لیکن بہرحال حضرت عثمان کے پاس وفد آیا مصر کا، اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ جتنے اصحاب بدر تھے نا اور جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب کے پاس جا کے شکایت کی کہ حضرت عثمان سے کہیں یہ کیا ہم پر مسلط کر دیا عذاب. اب سارے صحابہ جن میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور نے کہا کہ ما فعل عاملک یا عثمان، تمہارا عامل کیا کر رہا ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تو اس کو بڑی تحدید لکھی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد اس کی کوئی ذہن میں کبر آ گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے. اچھا اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں، آپ بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں عثمان کو تو قبول ہے، آپ کس کو چاہتے ہیں؟ چلو آپ کوئی نام تجویز کریں، میں اس کو بنا دیتا ہوں گورنر. اس لیے کہ سارے پس منظر کو سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا. اب انہوں نے سب نے متفقہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد ابن ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر کا بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر، محمد ان کا نام ہے، انہوں نے کہا اسے آپ عامل گورنر بنا دیں مصر کا. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک، مجھے کیا اعتراض. محمد ابن ابی بکر کو حضرت عثمان نے پروانہ لکھ کے دے دیا اور والی مصر کے نام کی جب یہ آپ کے پاس آئے تو ان کو احترام کریں اور پورا پروٹوکول دیں، اور اس کے بعد تم اپنا عہدہ چھوڑ دو اور تمام چارج ان کو سنبھال دو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ تم فوراً مدینے واپس آ جاؤ. آپ کو یہ خط دیا، ختم لگائی، مہر مبارک لگائی اور اس کے بعد دستخط فرمائے، اور وہ امر لے کر حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا. ان نے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بدرین سے بھی اور مہاجرین سے بھی، انصار سے بھی کہا کہ بھی ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ جاؤ، میں اکیلا نہیں جاؤں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف جو شکایتیں آ رہی ہیں اللہ جانے وہ حقیقت بھی ہیں کہ نہیں. اگر وہ شکایات ہی غلط ہوں تو ہم اس کو معذور کر دیں، پھر تو ہم نے ناجائز کرایا نا کہ ایک آدمی کے خلاف رپورٹ ہی غلط ہے، لیکن ہم نے اس کو عہدے سے نکلوا دیا. اور اگر شکایات صحیح ہیں تو آپ لوگ ساتھ ہوں گے، کوئی حل نکالیں گے تاکہ اس کو بھی کسی طرح معافی مل جائے، اور پھر میں وہاں مجھے سیٹ کر کے بٹھا کے پھر آپ لوگ واپس آ جائیں. اب چونکہ ابو بکر کا بیٹا ہے کون انکار کرے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 17 سماعت فرمائیں.